بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ منصور کے حضور میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور ابو حنیفہ کا مناظرہ۔ ابن شہر آشوب مسند ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ حسن بن زیاد نے کہا، ابو حنیفہ حنفی مذہب کے راہبر سے سوال کیا گیا کہ تم نے ابھی تک جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں سب سے زیادہ عظیم فقیہ کون ہے؟ ابو حنیفہ نے جواب میں کہا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عظیم فقیہ جعفر بن محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ منصور دوان کی عباسی حکومت کا دوسرا خلیفہ جب امام کو اپنے پاس لے گیا تو اس نے میرے پاس اس طرح پیغام بھیجا، اے ابو حنیفہ جعفر بن محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام کو لوگ بہت زیادہ چاہنے لگے ہیں۔ تم کچھ سخت و پیچیدہ سوالات آمادہ کرو اور ان سے مناظرہ کرو تاکہ وہ ان کے جواب نہ دے پائیں اور اس طرح ان کو مقبولیت میں کچھ کمی ہو جائے۔ میں نے 40 سوالات تیار کیے، جس کے بعد منصور نے شہر ہیرا، بصرہ اور مکہ کے درمیان میں مجھے حاضر ہونے کے لیے کہا۔ میں ان کے پاس گیا تو دیکھا امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے داہنے جانب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی میری نظر امام جعفر صادق علیہ السلام پر پڑی، ان کی عظمت و جلالت سے اتنا معروف ہوا کہ اتنا آج تک منصور سے نہیں ہوا تھا۔ میں نے منصور کو سلام کیا، اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں بیٹھ گیا۔ پھر منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہا، اے ابا عبداللہ، یہ ابو حنیفہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں اسے پہچانتا ہوں۔ اس کے بعد منصور نے میری طرف رخ کر کے کہا، اے ابو حنیفہ، تو اپنے سوالات پیش کر۔ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنا ایک ایک کر کے سوال پوچھ ڈالا۔ انہوں نے ان سب کا جواب دیا اور آپ جواب کے دوران فرماتے تھے، اس مسئلے میں تم اس طرح کہتے ہو، اہل مدینہ اس طرح کہتے ہیں۔ ان کے بعض جوابات میرے نظریے کے مطابق تھے اور بعض اہل مدینہ کے اور بعض دونوں کے مخالف، یہاں تک کہ میں نے اپنے 40 سوالات کر ڈالے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہر سوال کا جواب بطور احسن و اکمل دیا۔ اس کے بعد ابو حنیفہ کہتا ہے، الیس عالم الناس عالمہم باختلاف الناس، کیا سب سے زیادہ آگاہ اور دانشور شخص وہ نہیں ہے جو لوگوں کے مختلف نظریوں کو سب سے زیادہ جانتا ہو؟ ایسا مناظرہ جس میں ایک خدا نما کو بے بس کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جعد بن درہم نامی ایک شخص تھا جس نے اسلام کے خلاف بہت سی بدعتیں ایجاد کیں اور اس نے چند لوگوں کو اپنا شاگرد بنا لیا۔ آخر کار اسے عید قربان کے دن سزائے موت دی گئی۔ اس نے ایک دن تھوڑی خاک اور پانی لے کر ایک شیشی میں ڈالا اور چند دنوں بعد اس میں کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے۔ وہ شیشی لے کر لوگوں کے درمیان آ کر یہ دعویٰ کرنے لگا، ان کیڑے مکوڑوں کو میں نے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کی پیدائش کا سبب میں بنا ہوں، لہٰذا میں ہی ان کا خالق و خدا ہوں۔ چند مسلمانوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسے پوچھو کہ شیشی میں کیڑوں کی تعداد کتنی ہے، اس میں نر و مادہ کتنے ہیں، ان کا وزن کتنا ہے، اسے کہو کہ ان کی شکل بدل دے، کیونکہ وہ ان کا خالق ہوگا، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہوگا، اور ان کی شکل بدل دے۔ ان چند مسلمانوں نے اسے ان سوالات کے ذریعے مناظرہ کیا اور وہ ان کے جوابات سے قاصر تھا۔ اس طرح اس کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا اور اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ تم یہ جواب حجاز سے لے آئے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت ہی مشہور و معروف ابو شاکر دیسانی نام کا ایک شخص تھا جو توحید کا انکار کرتا تھا اور اس بات کا معتقد تھا کہ ایک نور کا خدا ہے اور دوسرا ظلمت کا۔
وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا تھا کہ اپنی کلامی بحث چھیڑ کر اپنے عقیدے کو ثابت کرے اور اسلام کو نیچا دکھائے۔ اس نے عقیدہ دیسانیہ کی بنیاد ڈالی تھی اور اس کے کچھ شاگرد بھی تھے، یہاں تک کہ ہشام بن حکم بھی کچھ دنوں تک اس کے شاگرد رہے تھے۔ ہم یہاں پر اس کے اعتراض کا ایک نمونہ نقل کرتے ہیں، توجہ فرمائیے۔ ابو شاکر نے خود اپنے فکر کے مطابق قرآن کریم میں ایک قابل اعتراض بات ڈھونڈ نکالی۔ ایک روز اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص شاگرد ہشام بن حکم سے کہا، مجھے قرآن میں سے ایک ایسی آیت ملی ہے جو ہمارے عقیدے ثنویہ کی تصدیق کرتی ہے۔ ہشام، کس آیت کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ ابو شاکر، سورہ زخرف کی 84ویں آیت پڑھتا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور جو آسمان میں خدا ہے اور زمین میں خدا ہے۔ اس بنا پر ایک معبود آسمان کا ہے اور دوسرا زمین کا ہے۔ ہشام کہتے ہیں میں سمجھ نہیں سکا کہ اس کا جواب کس طرح دوں، لہٰذا اسی سال میں جب خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوا تو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جا کر یہ مسئلہ پیش کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک بے دین خبیث کی بات ہے، جب تم واپس جاؤ تو اس سے پوچھو کہ کوفے میں تیرا کیا نام ہے، وہ کہے گا فلاں۔ تم پھر کہو تیرا بصرہ میں کیا نام ہے، وہ کہے گا فلاں، اور تب تم اس سے کہو کہ ہمارا پروردگار بھی اسی طرح ہے، آسمان میں اس کا نام الہ ہے اور زمین میں بھی اس کا نام الہ ہے، بے شک دریاؤں، صحراؤں اور ہر جگہ کا وہی معبود الہ ہے۔ ہشام کہتے ہیں جب میں واپس لوٹا تو ابو شاکر کے پاس جا کر میں نے اسے یہ جواب سنا دیا۔ اس نے کہا، یہ تمہاری بات نہیں ہے، تم اسے حجاز سے لے آئے ہو۔ امام علیہ السلام کے شاگردوں کا ایک مرد شامی سے مناظرہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں شام کا ایک دانشور مکہ آپ کی خدمت میں پہنچا اور اپنا تعارف اس نے اس طرح کرایا، میں علم الکلام، علم فقہ اور احکام الہی کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اور میں یہاں آپ کے شاگرد سے بحث و مناظرہ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امام علیہ السلام، تیری باتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مبنی ہوں گی یا تیری خود کی ہوں گی؟ شامی دانشور، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی ہوں گی اور میری کچھ ذاتی باتیں بھی ہوں گی۔ امام علیہ السلام، تو پھر بے شک تو پیغمبر کا شریک کار ہے۔ شامی دانشور، نہیں، میں اس کا شریک نہیں ہوں۔ امام علیہ السلام، کیا تجھ پر وحی نازل ہوئی ہے؟ شامی دانشور، نہیں۔ امام علیہ السلام، کیا تو جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب جانتا ہے اسی طرح اپنی بھی اطاعت واجب جانتا ہے؟ شامی دانشور، نہیں، میں اپنی اطاعت واجب نہیں جانتا۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد یونس بن یعقوب کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے یونس، اس شخص نے بحث و مناظرہ شروع کرنے سے پہلے شکست کھا لی کیونکہ اس نے بغیر کسی دلیل کے اپنی بات کو حجت سمجھا، حجت جانا۔ اے یونس، اگر تم علم کلام اچھی طرح جانتے تھے تو اس شامی مرد سے مناظرہ کرتے۔ یونس، افسوس کہ میں علم الکلام سے آگاہی نہیں رکھتا۔ میں آپ پر فدا ہوں، آپ نے علم الکلام سے منع فرمایا اور کہا ہے، قابل افسوس ہیں وہ لوگ جو علم الکلام سے سروکار رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ بات نتیجہ تک پہنچتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ امام علیہ السلام، میں نے جو منع کیا ہے وہ اس صورت میں تھا کہ اسے اختیار کرنے والے ہماری باتوں کو چھوڑ دیں اور جو خود جانتے ہیں اسی پر تکیہ کریں۔ اے یونس، باہر جاؤ اور دیکھو کہ اگر علم الکلام جاننے والا میرا کوئی شاگرد ہو تو اسے یہاں لے آؤ۔ یونس، میں باہر گیا اور 3 افراد حمران بن مومن، الطاق، آہول اور ہشام بن حکم
جو علم الکلام میں کافی مہارت رکھتے تھے، انہیں لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان لوگوں کے ساتھ ساتھ میں نے قیس بن معصر کو بھی لے لیا، جو میری نظر میں علم الکلام میں ان تمام لوگوں سے زیادہ ماہر تھے، اور انہوں نے امام سجاد علیہ السلام سے یہ علم حاصل کیا تھا۔ جب سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام خیمے سے باہر آئے، اور یہ وہی خیمہ تھا جو کہ مکہ میں حرم کے بغل میں آپ علیہ السلام کے لیے لگایا گیا تھا، اور آپ حج شروع ہونے سے کچھ دن قبل ہی وہاں رہنے لگے تھے۔ تبھی امام کی نظر ایک ایسے اونٹ پر پڑی جو دوڑتے ہوئے آ رہا تھا۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم، اس اونٹ پر حشام سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔